سابق امریکی صدر براک اوباما کی کتاب پرومس لینڈ میں ایبٹ آباد آپریشن سے متعلق کیے جانے والے انکشاف کے بعد اب یہ حقیقت مزید واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے حکمران کبھی بھی عوام کو درست حقائق سے آگاہ نہیں کرتے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کا نقطہ عروج یعنی یقینی طور پر وہ سانحہ ایبٹ آباد تھا جہاں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا تھا۔ سابق صدر اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد ان کا خیال تھا کہ سب سے مشکل فون کال جو ہوگی وہ پاکستانی صدر آصف زرداری کو ہوگی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد ان پر پورے ملک سے دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی سالمیت کی تضحیق ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ سابق صدر زرداری نے اوباما سے کہا کہ جو بھی رد عمل ہو یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ اوباما کے مطابق صدر آصف زرداری اس فون کال پر واضح طور پر جذباتی بھی تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا۔ اب کہانی کا ایک رخ یہ ہے جو صدر اوباما بتا رہے ہیں اور دوسرا رخ اس وقت ملک میں موجود پیپلز پارٹی کی حکومت کا عوام کے سامنے جو رد عمل تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ مشترکہ اجلاس بلائے جا رہے تھے، یک طرفہ کارروائی کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی تھیں، نیٹو سپلائی بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ڈرون حملے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی جو اوباما نے اب اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ اپنے ملکی مفادات پر سمجھوتا کیوں کرتے ہیں؟ آج سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں ہم امریکہ سے احتجاج نہیں کر سکے اس وقت۔ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔ صافی صاحب، براک اوباما کی کتاب پرومس لینڈ میں براک اوباما کا یہ انکشاف کہ ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد انہیں دقت تھی، مشکل تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ری ایکشن ہوگا پاکستان کا، لیکن انہوں نے زرداری صاحب کو کال ملائی تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی رد عمل ہو لیکن یہ خوشی کی خبر ہے۔ لیکن جب ہم بھی جانتے ہیں جب یہ آپریشن ہوا تھا جس طریقے سے کہا گیا ملکی سالمیت پر حملہ، خود مختاری پر حملہ، احتجاج کی باتیں کی جا رہی تھی امریکہ سے، یہ تو معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ جی بالکل، قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا اور میرے خیال میں اوباما صاحب نے یہ کوئی انکشاف نہیں کیا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس واقعے کے بعد آصف زرداری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ایک امریکی اخبار میں چھپا تھا اور اس میں انہوں نے اس کو ایک لحاظ سے دونوں ممالک کے لیے بڑی اچیومنٹ قرار دیا تھا۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ فرانس میں انہوں نے پریس ٹاک کیے تھے انہی دنوں اور انہوں نے بھی اس کو امریکن کے لیے بڑی اچیومنٹ قرار دیا تھا اور اس پہ کوئی بڑی ان کی طرف سے وہ نہیں کیا تھا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اور تیسری طرف اگر آپ اس وقت دیکھیں تو لیمن پینیٹا امریکہ کے نیشنل اس وقت کے CIA کے چیف تھے اور انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا تھا اور CNN کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جب انہوں نے بات کی تو میرے کاؤنٹر پارٹ نے مجھے اس پہ مبارکباد دی اور اس وقت پھر جب کچھ دنوں کے بعد ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی جنرل کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب وغیرہ کی طرف سے، تو اس میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ زرداری صاحب فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں اور انہوں نے اوباما کو مبارکباد دی ہے اور آرٹیکل میں ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر جب میں نے پاشا صاحب کی بات کی کہ جی ان کے کاؤنٹر پارٹ نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی تو اس پہ پاشا صاحب ناراض بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے تو میٹنگ میں ان کو بڑی سنائی تھی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جی وہ میٹنگ کا تو آپ کو پتا ہوگا لیکن جو CNN پہ ان کا انٹرویو چلا تھا اور اس کے بعد کوئی وہ نہیں آیا آپ کی طرف سے ICR کی طرف سے کوئی وضاحت۔ لیکن اس ٹائم تو قراردادیں تو پاس کی جا رہی تھی نا، ملکی سالمیت پر حملہ ہو گیا، خود مختاری کو چیلنج کر دیا، اس ٹائم تو ہم امریکہ سے احتجاج کی باتیں کر رہے تھے، اندر کھاتے بھلے آپ خوش ہو رہے ہو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت قوم کے سامنے کیا رکھ رہے تھے۔
دیکھیے قوم کے سامنے یہ جھوٹ تو جنرل مشرف صاحب کے دور سے بولا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا جھوٹ تو ڈرون حملوں کے بارے میں بولا گیا۔ اب وہ بات تو پھر ہر حوالے سے واضح ہو گئی، ایک امریکی عہدیدار نہیں بلکہ درجنوں امریکی عہدیداروں نے بھی کہہ دیا، اور خود پاکستان کی حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی جب سلالہ کے بعد بلوچستان میں امریکی اڈے کو بند کیا گیا کہ ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی پرویز مشرف صاحب نے، اور ڈرون حملوں کے لیے امریکیوں کے ساتھ ایک کوریڈور بھی طے ہوا تھا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر امریکہ کو مطلوب افغان طالبان تھے تو وہ تو کوئٹہ وغیرہ میں ہو سکتے تھے، ان کا امریکیوں کا الزام ہوتا تھا، لیکن کوئٹہ میں کبھی کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرف صاحب کے دیے ہوئے کوریڈور سے باہر تھا، تو وہ اجازت بھی پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی، وہ ڈرون بھی پاکستانی سرزمین سے اٹھتے تھے، اور ہماری طرف سے قوم کے ساتھ یہ ڈرامہ عرصے تک جاری رہا کہ اس پہ ہر ایبٹ آباد کمیشن بھی ایک ڈرامہ تھا؟ نہیں، ایبٹ آباد کمیشن اپنی جگہ پہ ایک حقیقت تھی، لیکن میں یہ ماننے کو اس وقت بھی تیار نہیں تھا اور آج بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کوئی ہماری کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کے بغیر ہوا تھا، بلکہ امریکیوں کو اس لیے اس پہ مشکور ہمارا ہونا چاہیے کہ ابتدائی لیڈز بھی پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کو دی تھی، اور وہ خود اس وقت ہمارا موقف بھی یہی تھا کہ بجائے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پاکستانی حکومت کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تاکہ امریکہ اور ویسٹ میں ہم ان کو سیل کر سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ درون خانہ معاملات اس طرح تھے جس طرح کے بتائے جا رہے تھے، کسی نہ کسی لیول پہ اس معاملے میں امریکیوں کو ہماری طرف سے شاید NOC بھی تھا، اور اسامہ ہنٹ میں ہمارا تعاون بھی تھا، ابتدائی لیڈز بھی ہماری انٹیلیجنس۔ اگر تعاون تھا تو پھر براک اوباما نے جو کتاب میں لکھا ہے پھر انہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ کیوں ان ایکسپیکٹڈ وہ کر رہے تھے کہ شاید انہیں جو ہے نا وہ سخت الفاظ سننے کو ملے آصف زرداری سے، لیکن وہ ظاہر ہے پھر وہ ڈر بھی تو رہے تھے نا انہیں کال کرتے ہوئے۔ وہ آصف زرداری کی بات کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو اس طرح کے معاملات کا علم ہوتا ہے اور نہ ان سے تعاون ہوتا ہے، وہ تعاون اس طرح کے معاملات میں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ڈر کا اظہار جو کیا ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ عموماً اس طرح کی چیزوں میں آن بورڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب ایک اور چیز، امریکہ نے افغانستان اور عراق سے جو 5000 فوجی نکالنے کا اعلان کیا ہے، ٹرمپ ظاہر ہے اب شروع سے ٹرمپ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ اقتدار دور میں افواج کا انخلا کرنا ہے، امریکی افواج کا انخلا افغانستان میں۔ آپ کو لگتا ہے یہ جلد بازی میں ہو رہا ہے کیونکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، وہاں داعش زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جلد بازی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں مجموعی طور پر مجھے ڈیموکریٹس اور جو ریپبلکن ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے اپروچ میں کوئی بنیادی ہدف میں فرق نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو بائیڈن آنے کے بعد کوئی سرچ کریں گے یا مزید فوج بھیجیں گے۔ پھر انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ 1500 سے لے کر 3000 تک فوج رکھنا چاہیں گے افغانستان میں، اور ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈرا ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ تعداد 2500 رہ جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ اس سے پہلے بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے تھے تو ان کا ڈیپ اسٹیٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ افغانستان سے انخلا کا مخالف تھا، بلکہ وہ ان کے سپیڈ کا مخالف تھا، اور پھر جس طرح غیر معمولی رعایتیں وہ طالبان کو دے رہے تھے تو وہ اس کے مخالف تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی انہوں نے اپنے ڈیفنس سیکٹری کو انتخابات کے بعد فارغ کر دیا۔ تو یہ تو معاملہ اسی طرف آگے بڑھے گا، لیکن اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان جانے اور اس کا کام جانے، وہ واضح بھی کر چکے تھے کہ اگر ادھر داعش ہے یا کوئی اور خطرہ ہے تو اس سے افغانی خود نمٹے، پاکستان نمٹے، ایران نمٹے، روس نمٹے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ادھر رہیں۔ صحیح۔ تو وہ یعنی سب کچھ حالات کو جوں کے تو رکھ کے
اور 90 کو ایک لحاظ سے ریپیٹ کر کے اپنی افواج کو نکالنا چاہ رہے تھے. لیکن میرے خیال میں جو بائیڈن کے آنے سے اب اس چیز کو بریک لگ جائے گی. وہ بھی انخلا چاہیں گے, وہ بھی ریکنسیلیشن چاہیں گے, لیکن اسی طرح الرٹپ اور آنکھیں بند کر کے نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ طالبان پہ بھی دباؤ ڈال کے بھی, اور کچھ نہ کچھ فیوچر کے لیے القاعدہ اور داعش وغیرہ کے خطروں کو مد نظر رکھ کے وہ اپنا ڈرا ڈاؤن کریں گے. لاسٹ کوشچن, وزیر اعظم کے کل دورہ کابل کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آنے جانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوتی, لیکن یہ دورہ جس کنٹیکسٹ میں شروع میں اشرف غنی نے جب ان کو دعوت دی تھی اور اس وقت جب یہ پلان ہوا تھا, تو وہ سارا کنٹیکسٹ اب بدل گیا ہے. یہ تو شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی اور ان کے انتخابات سے پہلے, تو اشرف غنی صاحب دو حوالوں سے پاکستان سے تعاون چاہتے تھے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ان کے اقتدار کو انڈورس کرے, اور دوسرا وہ طالبان کو ان ٹرمز پہ لے آئے جس طرح کے وہ چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں کام پاکستان کے لیے اتنے آسان نہیں ہیں. تو اب تو لگتا یہی ہے کہ فی الحال سر دست طالبان اور افغان حکومت کے ڈیل میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. اگرچہ زلمہ خلیلزاد اب بھی ریجن میں ہیں اور طالبان سے بھی مل رہے ہیں, مختلف پلیئر سے بھی مل رہے ہیں, لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ نئے انتظامیہ اور اس کی پالیسی سامنے آنے کے بعد ہی ہوگا.